رمضان شان رمضان شان رمضان کی توفیق سے آج ہم نے سورہ توبہ کی بقیہ آیات تلاوت کی۔ 11ویں پارے سے آغاز ہوا اور اس کے بعد سورہ یونس مکمل تلاوت کی گئی اور سورہ ہود کا آغاز ہوا اور سورہ ہود کی آج 49 آیات تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ ان صورتوں میں جو بنیادی مضامین ہیں میں پہلے ان کو مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں غزوہ تبوک کا جو احوال ہیں ان کو ہی آگے جاری رکھا گیا ہے اور اس میں طویل ذکر ہے غزوہ تبوک میں جو منافقین نے طریقہ اختیار کیا اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے اور اسی کے ضمن میں پھر منافقین نے جو الگ مسجد قائم کی مدینہ منورہ میں جسے قرآن مجید نے مسجد زرار کے نام کے ساتھ یاد کیا ہے، ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ ہود مکمل تلاوت کی گئی۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے منافقین کے ذکر کو ہی جاری رکھتے ہوئے سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، ان کی قوم کا، کشتی کا، جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوا جس میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے مقدمہ ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے دیگر احوال کو ذکر کیا ہے۔ غزوہ تبوک میں جو منافقین کا ذکر آیا، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اس مقام پر زیادہ، اس کے علاوہ پہلے پارے میں اور پھر سورۃ المنافقون ایک الگ مستقل سورت ہے اور بھی سورۃ الاحزاب میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو جو ان کی نشانیاں کہہ لیں، ان کی صفات کہہ لیں جو ذکر کی گئی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں گھس کر، مسلمان بن کر، ان کا روپ دھار کر مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور خبریں یہودیوں عیسائیوں کو، باقی لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ناخوش ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، اندروں خوش ہوتے ہیں۔ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بددلی سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس نہیں کرتے، اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمانوں میں گھسا ہوا کون سا طبقہ ہیں۔ اور صدقات میں، مال غنیمت میں اگر حصہ نہ ملے، حق نہ ہو، پھر بھی نہ ملے تو دل سے بغض رکھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن مجید کا مذاق اڑانے والے ہیں، ذہنی اور عملی مجرم ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، جہنم کے مستحق ہیں۔ اور اس طرح کی جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے احوال اور برے انجام کو جانتے ہوئے لاپرواہی کرتے ہیں، فاسق ہیں، خاسر ہیں، ظالم ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑنے والے ہیں،
مسلمانوں پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، بخشش سے محروم ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی برکتوں سے بھی محروم ہیں، اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، اور دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، قبر کا عذاب ہے، اور قیامت کا ہمیشہ کا ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، غزوہ تبوک میں نے ذکر کیا کہ چونکہ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، 1,00,000 فوج تھی ان کی، تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہماری سرحد ہے شام کے قریب، ہم وہاں چل کے ان سے مقابلہ کریں گے اور وہاں چل کے لڑیں گے، تو منافقین کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو اس وقت کی سپر پاور ہے، اس سے لڑنے جا رہے ہیں، تو مختلف ہیلے بہانے بنا کر رکنے لگے، تو پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ پہنچے، وہاں قیام فرمایا، لیکن رومیوں کو آگے آنے کی، لڑائی کرنے کی انہیں جرت ہی نہیں ہوئی۔ سرکار میں غریب بندہ ماں، میرا تھانے دار تے سپاہی میرے پیسے لے کے نہیں کرتے، کر لینے ہیں، بیٹھ انہوں نے میری ٹوپی لے کے نہیں، میں سیمنٹ لے کے آیا ہوں، چلو بیٹھ جاؤ، بیٹھ، میں نے اچھا کام نہیں کیا، سمجھا دیں گے، سمجھا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ جنگ ہوئی نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، تسی پریشان نہ ہو، کی خیال ہے؟ ہاں بالکل، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، لائیو بھی ایک آدھ دفعہ کہا ہے، بھئی جنہوں جتھے جگہ نہیں لبنی نا انہیں داتا صاحب، کیا خیال ہے؟ مطلب اولاد دا ستایا، بیوی دا ستایا، کاروبار دا ماریا، مزدور تہاڑی نہیں لبی، کھان نو نہیں لبیا، سون نو نہیں لبیا، داتا ایویں تے نہیں کہندی دنیا، کیا خیال ہے؟ اس واسطے اتنے سارے اتنے ہی آنا ہونا، سارے اتنے ہی رہنا، دیتے ہی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، کوئی بات نہیں۔ تو جنگ کے بغیر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے واپس۔ جب نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نا جناب، تو ان کا تو سارا سوچ اور پلاننگ ساری خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان تو ایک بھی بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام واپس آ گئے، کامیاب و کامران ہو کر تشریف لائے۔ اب ان کو اپنے پڑ گئے کہ جناب یہ کیا ہوا، اور یاد رہے کہ ان رہ جانے والوں میں منافقین کے علاوہ 5 لوگ تھے، 2 بعد میں شامل ہو گئے تھے، 3 جا ہی نہیں سکے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پھر توبہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور 1 مہینے کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے، اچھا ان میں جو کعب بن مالک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا حضور اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں جتنا مطلب ہے بات کو کور کرنا جانتا ہوں، فرمایا میں قابو نہیں سی آنا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اگر سچ کے خلاف کوئی بات کروں گا اللہ نے آپ کو بتا دینا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور بس کوتاہی ہو گئی یا سستی ہو گئی، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو نے سچ بولا ہے، تم تینوں جو ہو نا، تمہارا فیصلہ اللہ فرمائے گا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ پھر وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، قرآن مجید فرما رہا ہے حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، ان پر زمین تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ أَنفُسُهُمْ، وہ اپنے آپ تو بھی تنگ ہو گئے۔ مدینہ قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، رمضان رمضان رمضان، شان رمضان، شان رمضان،
شان رمضان